تھینک یو. اب اگلا سوال ہے کہ کیا رجسٹری سے رجسٹری ہو سکتی ہے یا فرض کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رجسٹری ہو تو اس کا انتقال ہونا چاہیے، قانوناً انتقال ہونا ضروری ہے، اور جب انتقال ہوگا تو یقیناً پھر اس کی فرض بھی ہوگی. لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہوا تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اس کو رجسٹری کو انتقال کرائیں، میوٹیشن کرائیں، پھر آپ کو فرض مل جائے گی. لیکن ڈائریکٹ رجسٹری اب یہ لینے والے کا ہمت ہے کہ بعض لوگ صرف قبضہ لے لیتے ہیں. اب لیکن مشتری ہوشیار باش، اگر اس میں اتنی ہمت ہے کہ ٹھیک ہے جی پرواہ نہیں مجھے ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں ہے، پر قبضہ مل جائے. قبضے کے کئی علاقے ہیں ہمارے، خاص طور دیہاتوں میں، کہ وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر یا اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے دیتے ہیں، اور وہ چونکہ ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پھر پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی بک چکی، یہ مکان بک چکا ہے، فلاں آدمی نے لے لیا ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیتے ہیں اسٹامپ پر، وہی کافی ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کو قانونی حیثیت کس حد تک ضرورت ہے. ہاں بڑا شہر ہے تو پھر یقیناً اس کو پراپر قانونی حیثیت لانا ضروری ہے. اگلا سوال ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، کیا میں بذریعہ ہبہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟ اور 11 سال کی بچی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ ایک بیٹی کو بھی ہبہ کر سکتے ہیں، 11 سال کی بیٹی کو بھی ہبہ کر سکتے ہیں. اور اب وہ ہبہ یقیناً اس کی طرف سے آپ یہ چونکہ ہبے کے 3 انگریڈینٹس ہیں، ڈکلیریشن، ایکسیپٹنس اور پوزیشن. تو اگر یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اور وہ 11 سال کی بچی ہے یا جو بھی، آپ ڈاکومنٹ ایک تیار کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے بذریعہ ہبہ اپنی بیٹی کو یہ پراپرٹی دے دی ہے، اب وہ اس کے قبضے میں ہے، وہ وہاں رہ رہی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 11 سال کی بچی کو اس کا گارڈین کسی کو مقرر کرے، اور وہ گارڈین جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے اس کی پراپرٹی کے قبضے کو، ایکسیپٹ کرے آن ہر بیہاف. کیونکہ مائنر جو ہوتا ہے نا وہ خود خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس کے لیے گارڈین کی ضرورت پڑتی ہے. وہ گارڈین کوئی بھی شخص مقرر ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، یا اور اینی ون ایلس جس کو کورٹ پراپر سمجھتی ہے اور وہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہوتا، تو وہ گارڈین بن سکتا ہے. اور گارڈین ایکسیپٹ کرے گا اس کے ہبے کو اور اس کی طرف سے سارے معاملات کرے گا. اگلا سوال ہے، اگر کسی زمین پر کوئی 8 یا 10 سال سے قابض ہو تو کیا 2005 کے ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یا دعویٰ کرنا ہوگا؟ دیکھیں 2005 کا جو ایکٹ ہے، اللیگل پوزیشن کا ایکٹ، وہ اس کا صرف 6 مہینے کے اندر ودن 6 منتھ اس کے تحت دعویٰ یعنی کہ اللیگل ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے. اگر 6 مہینے سے بڑھ کر ہے تو پھر اللیگل ڈسپوزیشن کے تحت آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے. وہ ادروائز دعویٰ آپ پوزیشن کا کریں گے جو بھی وجہ ہے، کیونکہ پوزیشن آپ اس کو کورٹ فیس دینی ہوگی، اور اکارڈنگ ٹو سوٹ فار پوزیشن وہ دعویٰ کریں گے.
تو وہ ایک روٹین کا دعویٰ سول کورٹ میں ہوگا، چونکہ انلیگل ڈسپوزیشن ہو جاتی ہے وہ سیشن جج کے پاس ہوتی ہے اور ایڈیشنل کے پاس بھی فکس ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر چونکہ یہ 6 مہینے کے اندر اندر نہیں ہے، اب آپ نے تو سوال کیا کہ 8-10 سال، تو 8-10 سال کا وہ انلیگل ڈسپوزیشن کے زمرے میں نہیں آتا، وہ عام دعویٰ ہوگا سول کورٹ میں۔ اگلا سوال ہے، باپ بیٹے کو سب جائیداد دے سکتا ہے کہ نہیں، اور بہن پاکستانی قانون کے تحت اپنا حصہ لے سکتی ہے کہ نہیں اگر بیٹے کا نام جائیداد ہو؟ اب یہی تو زیادتیاں کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ بھائی بیٹا ہے تو بیٹی بھی تو بیٹی ہے نا بھائی، آپ کا بیٹی بھی خون ہے، جس طرح بیٹا خون ہے اس طرح بیٹی خون ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو حق زیادہ دے دیا ہے، اس کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، لیکن وہ بیٹی اگر کسی نے باپ نے ایسا کام کیا ہے تو وہ اس کو بیٹی کو محروم کیا ہے اس کے شہر سے، تو بیٹی اس کو چیلنج کر سکتی ہے اور اپنا حصہ لے سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر پراپرٹی کے دستاویزات نہ ہوں، صرف فوٹو کاپی غیر رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہو، بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ایک اور سوال میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی پراپرٹی کے بارے میں ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کو پراپر ڈاکومنٹ اسٹامپ پیپر پر گواہوں کے سائن ہوں، اور اصلی حالت میں اگر فوٹو کاپی ہے اور وہ شہری زمین ہے اور وہ اصل کھو گئی ہے، مس پلیس ہو گئی ہے اصل سیل ڈیڈ، تو وہ جو کاپی ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس آپ کو درخواست دینی پڑے گی کہ یا تو اب یہ ہے کہ وہ اس کو چونکہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اب وہ پراپرٹی کو بہتر یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق کہ آپ اس کی بیس کے اوپر ایک دعویٰ کریں، سوٹ فار ڈکلیریشن، اور اپنی ملکیت کو ڈکلیئر کرائیں اور فیکٹس لکھیں کہ یہ اس پراپرٹی کے کاغذات مس پلیس ہو گئے ہیں۔ وہ عدالت پھر اخبارات میں باقاعدہ پبلیکیشن کرتی ہے، اور اگر کوئی اور شخص اس کا مالک آ جائے تو اس کے حقوق کو خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ سوٹ فار ڈکلیریشن، آپ کا ایفیڈیوٹ ہوگا، آپ یہ پھر قسم اٹھائیں گے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں۔ وہ عدالتیں پھر اپنے شہادتیں لے کر آپ کو آنر ڈکلیئر کر دیتی ہے، اور وہ ڈگری جو ہے وہ آپ کا ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، اور وہ پھر جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے اندراج کی، ملکیت کی، پٹواری کے پاس یا کہیں اور جہاں بھی اس کے کاغذات ہیں، ایل ڈی اے میں ہے یا کے ڈی اے میں ہے یا سی ڈی اے میں ہے، جس بھی شہر کے بڑے ایف ڈی اے ہے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کے ڈی اے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں وہ اندراج ہو جاتا ہے اور آپ مالک ریکارڈ میں آ جاتے ہیں۔ ایک اگلا سوال ہے کہ کیا غریب لوگ ڈی این اے سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈی این اے ایک پروسیجر ہے، اور اگر یہ تھرو کورٹ آرڈر ہوا ہے تو یقیناً چونکہ کورٹ جب ڈی این اے کرواتی ہے تو لیبارٹری کی فیس ہوتی ہے، اور وہ جو ڈی این اے انٹرسٹنگ ہوتا ہے شخص، وہ اس کی فیس پے کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ اب اتنا غریب ہے، یعنی کہ عام طور پہ فیس
جو میری معلومات ہیں وہ 1500 سے لے کر 3000 تک ہے. تو دیکھا جائے تو یہ ایسی کوئی بڑی فیس تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اتنا بھی نہیں پے کر سکتا اور وہ ڈی این اے کرانا بھی چاہتا ہے، ہونا بھی چاہتا ہے، تو پھر وہ پاپر سوٹ ہی ہوگا، وہ مفلس آدمی ہوگا. تو وہ پہلے اپنے آپ کو مفلس ڈکلیئر کروائے، اس کے بعد یقیناً اس کی فیس معاف ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس پہ یقیناً اخراجات آتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا طریقہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا اور اتنے کم اخراجات بھی نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ اپنے بہرحال اس کو پھر اپنے حقوق کیسے وہ پریزرو کرے گا؟ تو پھر اپنے آپ کو مفلس ڈکلیئر کرے تو پھر آپ کی فیس معاف ہو سکتی ہے. عدالت کوئی طریقہ نکال لے گی کہ وہ اپنے ذرائع سے اس کو ڈی این اے کا ٹیسٹ کرا لیں. تو غریب لوگ بہرحال غریبوں کو ہم بالکل وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ بے یار و مددگار رہ جائیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو انسان کو پر زندگی کے لیے. اب وہ کیسا شخص ہوگا جو 1500 یا 2000 یا 3000 نہیں دے سکتا، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی ضرور کروانا چاہتا ہے، اور وہ اس لائج پہ پہنچ گیا ہے، تو پھر کورٹ اگر سمجھے گی تو وہ اپنے کو ذرائع سے کرا دے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.